اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے اگر جماعت میں کوئی غیر ممیز بچہ ہے اور بہت زیادہ فاصلہ ہو جائے دو لوگوں کے درمیان تو نماز قطع ہو جائے گی، یعنی جماعت قطع ہو جائے گی. لیکن جو ممیز ہے اس کا جو اس کی جو وجود اس کی نماز جو ہے وہ واقع شرعی ہے یا نہیں؟ تو اس کی نماز شرعی ہے. جب شرعی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے نہیں اس کی نماز نماز شرعی نہیں بلکہ صرف ایک تمرین ہے بلوغ کے لیے، تو پھر وہ بالکل دیوار کے حکم میں ہے، فاصلہ ہو جائے گا جس سے. میرے جو ذہن میں ہے جو میرا اپنا نظریہ ہے وہ یہ کہ ممیز اگر بچہ ہے تو وہ اگر نماز میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کی نماز اور نماز جو پڑھ رہا ہے وہ شرعی ہے نماز. دیکھیے ایک تو سند کے لحاظ سے بھی یہ بس منع ہے، دوسرا امام رضا سے روایت ہے ہمارے پاس کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ یہ نہ کہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین یعنی مومنوں کے امیر، رئیس. کیا امام صادق رئیس نہیں ہے مومنین کے ہیں؟ لیکن امام کو جب خطاب کیا کسی نے امیر المومنین کیا کہ چھٹے امام کو، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ نہیں یہ مخصوص علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ معنن حضرت یہ سب امیر المومنین ہے، لیکن منع کیا انہوں نے. دیکھیے دعویٰ کرنا کہ کسی زندہ کے اوپر، تو پھر وہ اگر کوئی دلیل لے آئے تو قبول کر لے. لیکن اگر کوئی میت کے اوپر کوئی دعویٰ کرے تو پھر اسے دلیل بھی لانی پڑے گی اور قسم بھی کھانی پڑے گی. ہاں اگر وارث یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا دعویٰ صحیح ہے تو دے اپنے اور اپنے خدا کے درمیان. لیکن اگر وہ نہیں یقین رکھتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے، کیونکہ دلیل خاص یہ ہے کہ ہے ہمارے پاس جو کہتی ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کوئی چیز میت کے سلسلے میں تو وہاں انسان کو دلیل بھی دینی پڑے گی اور قسم بھی کھانی پڑے گی. دیکھیے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. دیکھیے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اصول بیان کیے، ہر چیز کے اصول بیان کیے، ہم اس کو تطبیق دیں گے اور حکم حاصل کریں گے.
نجاتهم. اي 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 ما يخالف ما يخالف، يكفي هذا يكفي. یہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ ہم نے کہ کیوں خلق کیا ہے خدا نے بندوں کو، تاکہ معلوم کیسے کرتے ہو، امتحان کے لیے خلق. تو خدا نے ابلیس کو کیوں خلق کیا؟ کیوں نفس امارے سو کو خلق کیا؟ ابلیس اصلا خلق کرد، چرا نفس اماره به سوء خلق کرد؟ کیونکہ امتحان لینا چاہتا ہے خدا، قرآن نقل فرموده که اماره به سوء. اور یہ امتحان نہیں ہو پائے گا امتحان تحقق پیدا نمی جب تک بشر دونوں پر قادر نہ ہو، شر پہ بھی قادر ہو اور خیر پہ بھی، خیر و شر ہر دو باشه اور مختار بھی ہو، مجبور نہ ہو. و بشر هم قادر بر هر دو باشه، خلق ہوئے امتحان کے، هم باشه مجبور نباشه. اس کے بنا امتحان کا کوئی نام ہی نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے بغیر اس چیز کے. جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی اختیار سے ظلم کر رہا ہے، اور جو صبر کر رہا ہے وہ بھی اختیار سے صبر کر رہا ہے. استحقاق عقاب داره. خدا نے کسی کو مجبور تو نہیں کیا ہے کہ وہ اس طرح کرے، اختیار دیا ہے. خدا مجبورش که نکرده اینجور کنه، اختیار. دوسری طرف انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ اس سے کہیں کہ یہ کام نہ کرو. قرار داده که بهش میگن نکنه اینو. از این ورم شیطان نفس اماره رو قرار داده اسی که امتحان بشه. صریحا تو قرآن فرموده لننظر، کیونکہ باقاعدہ قرآن نے کہا کیسے عمل کرتے ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کیسا عمل کرتے ہو. من بعدهم لننظر کیف تعملون، یعنی امتحان. بله میسور در یکی از ادلش که شمردن کچھ دلیلیں جو ہیں وہ عقل اور بناء عقل ہے. و عمده، بله عقل و اصل جو ہے وہ دلیل شرعی ہے، اما عمدهش دلیل شرعی. المیسور لا یسقط المعسور. چون ما میخوایم در احکام شرعیه بگیم کسی که نمیتونه تو نماز رکوع کنه، قرآن فرموده دیکھیں اگر کچھ قرآن نے کہا کہ جو رکوع کرنے والے رکوع کرنے والوں سے رکوع کرے، اب اگر یہ انسان رکوع نہیں کر سکتا تو یہاں پر قاعدہ جو میسور جہاں جس حد تک کر سکتا اتنا کرے. اگر ہم کسی در جای اشکال کرده، دیکھیں 3 روایتیں سند نہیں ہے لیکن مشہور علماء نے عمل کیا. 3 روایت هر 3 سند نداره، اما معمول بهای مشهوره. و اگه کسی عمل مشهور رو جبران سند ندونه، خب دلیل شرعی نداره دیگه، لہذا دلیل شرعیه، حکم شرعیه. لیکن روزے میں ایسا نہیں ہے، اگر کسی روزے میں یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ گھنٹے روزہ رکھ لے باقی افطار کر لے اس کو ثواب مل جائے، ایسا نہیں. دلیل میسور نمیگیره، اما در صلات دلیل میسور میگیره. در طواف اگر نمیتونه طواف میں بھی اسی طرح کہ اگر طواف نہیں کر سکتا کوئی انسان تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جتنا کر پاؤ کر لو، نہیں، کسی کو نائب بنائے. بنابراین که چون مشهور عمل کردن سندش وقت میشه مجبور، یعنی جبران میکنه. اور یہ ہر جگہ آئے گا مگر یہ کہ جہاں پہ خاص معلوم کہ وہاں پہ یہ استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے نماز کے احکام میں، روزے کے احکام میں خصوصاً.
بله بله नतीजा ये है कि ये उस वक्त का बयान है कि जिस शख्स तमाम من به चीजों के साथ نتیجه این بیان मुख्तार है خدا अमल में अपने این मजबूर است که شخص در عین उस حال पत्थर की तरह या लोहे की مختاره तरह नहीं जो ऊपर से یعنی नीचे गिर किसी को مجبور मार दे क्योंकि वो نیست मजबूर है مثل تیر उसके अलावा آهنی कुछ که नहीं از कर सकता بیرون بالا लेकिन میفته کسی इंसान رو इख्तियार के साथ میکشه है این تیر अच्छाई में آهن भी और बुराई में भी مجبوره مختار نیست اما انسان مختاره هم در خوبی هم در بدی حتما درست نیست لذا اونایی که شرح نوشتن اشکال کردن بله خب تسلسل که باطله بله نه حرف درستی نیست بله 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 हजरत ने फरमाया कि वह इल्ला सवाब بله और इकाब حضرت बातिल हो فرمودن जाएगा و الا لبطل यानी अगर الثواب इख्तियार والعقاب ना हो तो फिर حدیث सवाब और حضرت इकाब का कोई माने اگه नहीं रह जाता है نبود ثواب و عقاب باطل میشد معنی نداشت ثواب و عقاب بله 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 سلام علیک در قتل نه جراحت بله उसूल में نه उलमा ने इसको बयान किया है और इजमा भी है इस पर این یه فرمایشی دارن آقایون در اصول و در فقه इस اجماع के هم بر این अहकाम هست हकीकी و कजिया میگن के लिहाज से है احکام علی मगर سبیل ये कि हमारे القضیه पास कोई करीना हो الحقیقیه कि हम است मालूम कर نه علی लें سبیل करीने القضیه के जरिए से الخارجیه कि ये میگه یه جای दलील से खारिज قرینه है ای باشه که دلالت بکنه برای اینکه این قضیه خارجی است قضیه حقیقیه یعنی هر وقت कहने का मतलब इसमें این ये है कि अगर जब भी ये हाल होगा موضوع تحقق پیدا کرد तो, حکمش اینه तो वो اگر زمان इस داره शराइत اگر के साथ वो مکان हलाल है مکان همون حلال و محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه الی یوم القیامه जिस तरह खुदावंद आलम ने خدا वालिदैन पर عز वाजिब وجل करार दिया है همین جوری که कि खर्च واجب दे گذاشته औलाद بر का अगर वो गरीब हो والدین जाए اگه اولاد فقیرن و उसी तरह والدین औलाद पर میتونن खर्च किए باید करने خرج को वाजिब اولاد करार दिया है بدن अगर उनके पास واجب ना हो کرده بر اولاد اگر میتونن والدین فقیرن خرج والدین رو بدن اینجا در قتل خطا
فرموده به گردن دوسرا یہ کہ قتل خطا میں اون باپ کی قاتل. طرف سے جو رشتہ دار ہے ان کی گردن پر ہوتا ہے دیت. خب علا کل فقیه که نمیتونه مجبور کنه مردم، مثل اونی که نماز نمیخونه، اونی که روزه اگر نمیگیره، میت کے به نتیجه عاقل اون یعنی کار حروم جو میکنه. اگر این عاقله میت رشتہ دار ہیں که باپ کی پدرش طرف سے هستن ان کے لیے ضرورت ہے کہ پول دیں. دارن و میتونن بدن، واجبه بدن. اما اگه پول ندارن و نمیتونن بدن، تو اگر لا اگر ان کے یستحق پاس علی نہیں ہے المسلم تو در بیت امام المال المسلمین بیت بیت المال المال سے دے باید گا. بده. بشم همش که دارن میشن مرتکب حکم معصیت. اجماعی چی ہے، خواست بگی؟ مسلم ہے. حکم اجماعی مسلمه، روایات داره، مخالف هم در مسئله نیست احدی، یعنی اختلافی نیست. نعم علیکم السلام. ببخشید. نعم ای لا کل اشکال ما بھی. اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ خود خداوند عالم نے ان لوگوں کو منع کیا ہے کہ اپنی طاقت کو دنیا کے سامنے استعمال نہیں کریں گے. في القرآن الكريم بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أكو یعنی مسلمان اگر راضی ہو جاتے تو اللہ انہیں عطا کرتا وہ اور رسول اس کا. ما آتاهم الله ورسوله. اللہ دے یعنی رسول نے بھی دیا. ورسوله يعني شنو؟ اذا الله ينطي اور اس میں رسولكم قرآن میں نعم. اشارہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے بھی دیا اور رسول نے بھی دیا. الله من فضله ورسوله سيؤتينا الله ورسوله. لا الله منح ذلك لرسوله ولسائر المعصومين عليهم السلام. بله بفرمایید. کلمہ جو ہے جملہ جو خیر کا ہے، کسی ایسی میت پڑھا معلوم ہے کہ اس نے خیر کے علاوہ کچھ کیا ہے، برائی کی ہے، تو نیت کرے خیر سے اسلام کی، یعنی یہ مسلمان ہے، مومن تھا، مسلم تھا، عقیدش کافر نبوده، مؤمن بوده، در عقیدش یعنی اللہ خیر، اللہ اسلام، اللہ اللهم عقیدہ. انا لا نعلم منه الا خیرا، یعنی در عقیده. خدا کریم نے قرآن مجید میں اشکال نداره. خدای کریم در قرآن مجید اس میں پول پیسے کو خیر بیان کیا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے خیر حاصل ہوتا ہے. ان ترک خیرن، یعنی کسی که میمیره پول داره خیر ایک عام معنی میں، وصیت کنه برای اور جو ہم کہتے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا، یعنی اس شخص سے برائی نہیں دیکھی ہے. ایک دفعہ کہتا ہے کہ اس لیے سے کہتا ہے کہ میں نے اسے کوئی گناہ نہیں دیکھا یا سنا. خدایا من از این هیچ گناهی سراغ ندارم. اور اگر اما اگر ازش گناه سراغ اس داره معاملے میں ہے کہ الا خیرا، یعنی الا اسلاما الا ایمانا، حسب قصد اونیه که داره نماز میخونه بر نماز واجب ہے اس کے اوپر. حتی لیش واجب الصلاة واجب علیه. اذا قصد انه الا خیرا یعنی فی عقیدته، یعنی كان مسلم. اگر انسان نہیں جانتا کسی کو اور پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کو عنوان مومن یہی پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر جانتا ہے اور جانتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہوا ہے تو خیر سے مراد اسلام لے. لا يقصد من كلمة الا خيرا يعني الا اسلاما. سلام علیکم. حسی خبر کے میں خبر معلوم نہیں ہے، خبر حسي ما ندري، بس أكيد عليه لأنه
جده رسول الله صلى الله عليه قال کیونکہ رسول نے تاکید أكد کی ہے کہ على اپنی ذریت کے اوپر الذرية والإمام عجل الله فرجه انتظام ولا کرو. يتخلف عن تأكيد جده. إيه. إيه. بلا شك بلا شك ما يخالف عمله خلاص، هذا مو عمله هو، عمل غيره يجيبوه عند الإمام عليه السلام، هي مثل ما يقروا له فاتحة. دیکھیے صدقہ اور حکمہ میں کیا فرق ہے؟ آخه صدقه با حکمه چه فرق میکنه؟ حالا بله همین شارع که گفت نماز صبح بخون، عقل میگه چون شارع مولای شاعر نے تو کہا امر کرو، امر بهت اچھائی کی طرف امر کرو. کرده عمل بکن. امر ها یہ مسئله تو اصول مطرحه که عقل حکمہ حکم داره یا فلاسفے اور رؤیت فقط داره. اصولین کے درمیان جو ہاں معروف ہے، معروف البتہ اجماع نہیں مان کہ عقل حکم حکما دیتی ہے، صرف فلاسفه رؤیہ یعنی اس کے لیے دکھتا نہیں، اس حکم بھی معروف دیتی ہے. نه اجماع، اینه که عقل حکم داره نه فقط رؤیت. دیکھیں یعنی عقل مثل شش چشمی که آنکھ جو ہے وہ میبینه صرف روشنه، دیکھتی ہے کہ روشن ہے، لیکن چشم عقل حکم حکم کرتی ہے کہ نمیکنه که این روشن ہے. روشنه، میبینه رؤیت. جماعتی گفتن حتی در فقهای و بعض کہتے اصولیین ہیں کہ متأخرین و معاصرین داریم عقل جو گفتن ہے وہ عقل رویت رکھتی، رؤیت حکم نہیں، داره لیکن نه جو حکم، مشہور ہے وہ یہ اما کہ نہیں، خلاف عقل مشهور رویت نہیں معروفه. رکھتی، حکم کرتی ہے. فلاسفه، حکما، فقها، اصولیین غالبا اینا گفتن عقل حکم میکنه. عقل سے کہتی ہے عمل کرو. نه میگه عمل کن، میگه عمل کن، به عاقل میگه عمل کن. بله بله بعض نے کہا ہے کہ عقل رویت رکھتی، حکم نہیں رکھتی، لیکن بله به مشہور کے حضرت خلاف ہے یہ. فرمودن که عقل رؤیت داره نه حکم. بله اعظم فقہا نے اعظمی از کہ یہ فقهای جو ما کہا جاتا ہے کہ ہر اینا وہ چیز جو گفتن عقل خدا کہتی ہے بخشد حق حکم وہی در سلسله شریعت علل کہتی ہے. اگه یہ تب جب باشه سلسلہ علل ایک ہو، قبول دارن و اینا از عامه حتما ورنہ عامہ سے نہیں لیا اس بات کو. نه خود یعنی سلسلہ علل میں تلازم ہے، وہ تلازم حکم هست اسی در معنی میں ہو تو کوئی سلسله حرج نہیں ہے. علل بین حکم عقل و حکم شرع. اگه در سلسله علل باشه، اگه در سلسله معلولات باشه که اصلا لغوه. وقتی که شارع گفته اقم الصلاة، دیکھیں عقل عقل در کہتی ہے اگر سلسله شارع نے انسان تمہیں باشه، حکم چون دیا تو اس پہ شارع عمل مولای کرو، عمل توست کرو. و امر بهت کرده یعنی عمل اس کن معنی میں بس. ہے کہ ہر وہ چیز جس کو شریعت كل حکم ما دیتی ہے، حكم به عقل بھی کہتی ہے کہ تمہیں شریعت الشرع نے حکم دیا، اس کو حكم به انجام دو. العقل. این در سلسله معلولاته. بله سلام علیکم. بله امر بسیط نه. آه. آه. دیکھیے دو عنوان ہیں، دو قسمیں ہیں. نه دو عنوانه.
نه دو ہمیں تا، معلوم ہے علم کہ دو اجزاء ہیں، قسمه. اگر کیا نه علم کے اجزاء نہیں ہوتے ہیں؟ معلومه که اجزاء داره، خود علم جزء نداره. یعنی من که یقین دارم این دیکھیے ہمیں اگر علم ہے کہ جسم یہ انسان ہے تو اس انسانه، کے این جسم کے جو جسم اعضاء ہیں وہ اجزاء جسم داره کی که چیز ہے، ورنہ معلوم منه، نه علم منه. کتاب نے اس کی جو تعریف کی وہ علم پورے جزء انسان کی نداره. وہ انسان تعریف کی ہے. دیکھیں متواتر روایات ہیں، نہیں تو تواتر اجمالی تو ہے ہی، بله متواتر روایت ہے، ایک یا متواتر دو داره، روایتیں نہیں، یا کئی اصلا روایتیں تواتر اجمالی زیارت میں ہے، دعا میں ہے، روایت زیارت جامعہ میں ہے. متواتر داره، یکی و 10 تا نیست. کچھ کتابیں علم زیارت ها امام هست، کے اوپر دعاها صرف لکھی هست، گئی ہے. زیارت جامعه هست. علامہ مجلسی نے بھی ان کو کتبی جمع که کیا ہے. بها نوشته راجع به علم بہار میں امام، کئی جگہ پہ، بہار بعضی الانوار میں کئی روایات جگہ پہ اس کو مثلا خود بیان کیا ہے. علامه مجلسی نیست، بہت روایات روایتیں بها ہیں، ایک یا چند تا 10 این نہیں، را مطرح ہزاروں کرده روایتیں، و روایات را جمع کرده، یک قسمت متاخرین و خیلی مقدمین روایات سے لے هست، کے یکی و آج 10 تک. تا نیست. همون روایات هم از متقدمین به ما رسیده دیگه. نعم. بعد ما يخلص المجلس اقعد يمه واطرح عليه شوف شو يقول. جب وہ پروگرام ختم ہو جائے تو آپ اس کے هو پاس جا کے شايف خلوت پہ شيء بات انت کریں، ما شايف، شاید اس نے کوئی چیز دیکھی جو آپ نے نہیں دیکھی. اطرح عليه. بله بله بله. دیکھیے ایک جگہ سے دوسری کہیں از جاتا ہے تو جایی به اخروج جایی کہتا ہے، میں منتقل شدن اخرج حج پہ میگه. جا رہا ہوں، اخروج الی الحج، میں کسی خروج میخواد کر رہا بره ہوں حج حج کے میگه لیے، اخرج الی یا الحج. برعکس میں حج سے نکل یا رہا تو ہوں واپس گھر حجه جانے میگه کے لیے. اخرج الی بلدک، یعنی برگرد. اخرج اعمه، اشکال نداره. یعنی وہ عصمت نہ ہوتی، وہ عدالت نہ بله ہوتی جناب یوسف یعنی میں، اگر اون عصمت نبود در حضرت یوسف، اون عدالت نفس اون امارہ تو تھا، تقوا اگر نبود، وہ قدرت نہ ہوتی اونم تو تو ان کی نفس حفاظت کدوش، مشکل ہوتی. نفس اماره کدوش حضرت یوسف. لولا اما کا اون مطلب ہے کہ حد عصمتش یہ نگه ہونا نہیں داشتن. ہے. لولا هم لولا، وقتی که لولا گفتن یعنی جیسے لم یهم. انسان متقی اگر عادل ہے، این نبود هم بود. اگر یہ مثل تقوی آدم نہیں ہوتا تو عادل گناہ کر رہا متقی ہوتا، که اگر لہذا ارادے اون کے ساتھ سے عدالتش تقوی کو اختیار تقواش کیا اور گناہ نبود نہیں کیا. گناه میکرد. آره اما حالا که تقوا هست، عدالت هست، نکرده گناه. بله بله بله. اگر دو رمضانوں کے درمیان یہ قضا کر سکتا تھا اور جان بوجھ کے قضا نہیں کی اگر رکھا ہے اس بین نے روزے، رمضانین لیکن میتونست اگر قضا کنه و یہ بیماری ادامه اگلے رمضان تک چلتی نده، رہی تو اگه ادامه یعنی داشت اس میگه الله رمضان سے یکبر اگلے کار رمضان روش تک نیست. اگه کہ روزہ نہیں مریضی رکھ سکتا تھا، ادامه ان داشته 11 مہینوں میں روزہ از رکھ ماه سکے رمضان تا تو روزے رمضان اس کے اوپر سے دیگه ساقط ہے، که اجماع ہے اس پہ. نمیتونسته تو این 11 لیکن ماه دوسرے مرض روزه کے بگیره، علاوہ میں روزه کلا اختلاف ہے. ساقط اجماعی هم هست. فقط در عذرهای دیگه غیر مرض اون محل خلافه. بله لم یہم کے جملہ همین یعنی لم یهم،
यानी अगर बुरहान यानी दलील रब नहीं होती तो ये भी नहीं होता, लेकिन वहाँ तो मौजूद है दलील। यानी लौला का मतलब ये कि इसके साथ साथ नहीं हो सका है। وقتی که لولا گفت معنیش اینه اون انجام نشده، همه نشده، همه لولا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم آقای عزیز. سلام علیکم. سلام علیکم.